میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا آیت اللہ شاہ آبادی کا. آیت اللہ شاہ آبادی کو معمولاً امام خمینی 2 جملے کہہ کے یاد کرتے تھے. ایک کہتے تھے روحی فدا، میری روح ان پر فدا. یہ اہل بیت کے خاص شاگردوں کے لیے جملہ استعمال ہوتا ہے، یہ روحی فدا. دوسرا کہتے تھے عارف کامل. کسی کو عارف کامل نہیں کہتے تھے، آیت اللہ شاہ آبادی کو عارف کامل کہتے تھے. میں نے آپ کی خدمت میں شاید عرض کیا تھا کہ آیت اللہ شاہ آبادی ایک مسجد میں نماز پڑھاتے تھے تہران میں، اور وہ مسجد جو تھی وہ بڑے کرپٹ ایریا میں تھی، اور وہ بڑے کمال سے پڑھاتے تھے، پوری مسجد کو تبدیل کر دیا کرتے تھے. اسی مسجد کے اطراف میں چند دکاندار بھی رہتے تھے، دکاندار بھی آتے تھے ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے. تو ایک دن بہت ہی دل جلے ہوئے تھے، دکھی دل کے ساتھ انہوں نے کہا کہ کوئی آدم نہیں ہے سننے والا بات سن لے، عمل کر لے، کب تم لوگ انسان بنو گے. اس قسم کی باتیں انہوں نے کافی کی. تو اس واقعے میں لکھا تھا، جو میں 2-3 جگہ پڑھ چکا ہوں، اس کا مطلب ہے یہ واقعہ مستند ہے. تو اس میں لکھا تھا کہ انہی دکانداروں سے ایک دکاندار نے جو لکھا تھا وہ بھی پڑھا. چند دکاندار ان کے پاس آئے، کہا آقا بہت ڈانٹ لیا آپ نے، ہم چاہتے ہیں انسان بنے، کرنا کیا ہے، کیا کریں؟ آپ چاہ رہے ہیں آپ کی طرح عالم بنے، نہیں بن سکتے، دکاندار ہیں، دکانداری کرنی ہے. اب دکانداری کرتے ہوئے کیا کریں؟ کہنے لگے 3 کام کر لو، 2 مہینے کے بعد بھی تمہارے اوپر اثر ہوگا. یعنی اگر تم یہ 3 کام کر لو تو 2 مہینے بھی تم نے کر لیا، تمہاری زندگی تبدیل ہو جائے گی. صحیح ہے؟ یہ 3 کام آپ اور میں چاہیں گے نا کہ ان پر ہماری توجہ ہو جائے. میں اسی تبرک کے ساتھ کہ جس آدمی نے یہ کام کیا، اس نے کہا کہ میں نے ان 3 کاموں کے اوپر پریکٹس کی، 3رے مہینے میں اس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا. کہنے کا 3را مہینہ تھا ان کاموں پر عمل کرتے ہوئے. ایک دفعہ میں کھڑا تھا ایک امام جماعت کے پیچھے، میں نے ایک عجیب منظر دیکھا. کہنا میں نے دیکھا کہ وہ فاتحہ پڑھا رہے تھے، اچانک سورہ فاتحہ پڑھاتے پڑھاتے کہیں چل گیا. آواز آ رہی تھی کہ فاتحہ پڑھا ہے. تھوڑی دیر میں دیکھا کہ جب ابھی آواز آ رہی جیسے کوئی تشہد پڑھا رہا ہے، بھاگا بھاگا پھر واپس آ گیا، تشہد پڑھا دیا انہوں نے. کہنے لگا میں نے دیکھا کہ بندہ خدا نماز میں کبھی بھاگ رہا ہے کبھی آ رہا ہے، آواز آئی چلی جا رہی ہے. کہنے لگا مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے. تو آخر میں نماز میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا صاحب یہ کیا کر رہے تھے آپ کبھی بھاگ کے جا رہے تھے کبھی آ رہے تھے. اس کا چہرے کا رنگ ہو گیا. کہنے لگا تم نے ایسے دیکھا مجھے؟ کہنے لگا ہاں. کہنے لگا کچھ نہیں ہے، میری توجہ نماز میں نہیں ہو پا رہی تھی، اللہ نے تمہاری آنکھیں کھول دی، تمہاری آنکھیں کھل گئیں. اس کا مطلب ہے تم میرے آنے جانے کو دیکھ رہے تھے، فزیکلی تو میں وہیں کھڑا تھا، لیکن یہ جو میری روح آ جا رہی تھی اس کو تم دیکھ رہے تھے، تمہاری آنکھیں کھل گئیں. سمجھ رہے؟ اب یہ 3 کام میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. شیطان اس موقع پہ حملہ کرتا ہے، 3 میں سے کوئی ایک بھلا دیتا ہے. اللہ کرے بھول نہ جاؤں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. 3 باتیں جو انہوں نے کہیں، اب بات مستند ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. آیت اللہ شاہ آبادی بڑی شخصیت ہے، اتنی بڑی شخصیت ہے. عراق سے ایک دفعہ ایک عالم نے خط لکھا، میں ذرا اور اس میں اضافہ کر دوں تاکہ 3 چیزوں کے لیے آپ کا جذبہ اور بڑھ جائے. ایک دفعہ عراق سے ایک عالم نے آیت اللہ شاہ آبادی کے نام خط لکھا. آقا کا دستور یہ تھا کہ جیسے کسی عالم کا خط آتا تھا، بڑے عالم کا خط آتا تھا، ان کے فرزند بتاتے ہیں وہ پڑھتے ہی جلا دیتے تھے، پڑھتے ہی جلا دیتے تھے. اچھا اس زمانے میں رضا خان کے ساتھ مقابلے میں بھی مشغول تھے، تو یہ لوگ کہنے کہ ہم سمجھتے تھے کوئی سیاسی معاملہ ہے، تو وہ سیکریسی کی خاطر جیسے ہی عراق سے خط آتا ہے جلا دیتے ہیں. تو کہنے لگا کہ ایک دن کے فرزند نے بتایا کہ ایک دفعہ مغرب کی نماز سے کچھ دیر پہلے قاصد خط لایا، کوئی خط لے کے آیا. یہ مغرب کی نماز کے لیے جانے والے تھے، گھر سے نکلنے والے تھے، خط آیا، انہوں نے خط جلدی جلدی پڑھا، جلانا بھول گئے، گھر میں چھوڑ کے چلے گئے، جلانا بھول گئے. کہنے لگا میں تو بہت عرصے سے طاق میں تھا، مجھے موقع مل گیا، میں نے کہا دیکھیے وہ خط میں کیا ہے جو اتنا چھپاتے ہیں. کہنے لگا میں نے خط پڑھا تو نیچے لکھا تھا اگلی دفعہ امام زمانہ سے ملیں تو یہ پوچھیے گا. یہ تھا اگلی دفعہ امام سے ملیں تو یہ پوچھیے گا. اس مقام پر تھے آیت اللہ شاہ آبادی. ان کی روح کی بلندی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. انہوں نے کہا کہ دیکھو 3 کام کرو. پہلی بات، نماز کسی بھی صورت میں اول وقت پڑھو، دیر نہیں کرو، اول وقت چاہیے.
دیر بالکل نہیں چاہیے، حتی الامکان جماعت سے چاہیے، نماز اول وقت چاہیے، دیر نہیں چاہیے، اور حتی الامکان جماعت سے چاہیے۔ پہلا نسخہ ہو گیا۔ دوسری بات، کہنے لگے کہ تم لوگ کاسب ہو، تم لوگ بیچتے ہو، اپنے بیچنے میں جو لیسٹ پروفٹ ہے اس پہ رکھ کر چیز بیچ دو، چاہے کوئی جانتا ہو کہ اصلی قیمت کتنی ہے، چاہے کوئی نہیں جانتا۔ بازار میں مہنگا بیچ رہے ہیں یا بازار میں کیسا ہی بیچ رہے ہیں، تم اتنا پروفٹ رکھو کہ کم از کم اتنے پہ تمہارا گزارا ہو جائے گا، اتنے پہ رکھو، باقی نکال دو، باقی کی پرواہ نہیں کرو۔ اجنبی، جان پہچان، ماہر، غیر ماہر، دھوکہ نہیں دینا۔ جتنا کم از کم پروفٹ پہ تمہارا کام چل سکتا ہے اتنے پہ چلاؤ، باقی کو آگے بڑھا دو۔ دو بات ہیں۔ تیسری بات انہوں نے یہ کہی، ابھی مجھے آخری دن کہنا تھا لیکن میں کہہ رہا ہوں، تیسری بات انہوں نے یہ کہی کہ اللہ نے تم پر خمس سال سال پہ واجب رکھا ہے، اس نے تمہیں اجازت دی ہے سال سال کرو، میں تم سے کہہ رہا ہوں مہینے مہینے کر لو، تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی۔ کام سخت ہو گیا۔ پہلے والے پہ آپ لوگوں نے کہا ہوگا چلو یار یہ تو کر ہی لیں گے کہیں نہ کہیں، اول وقت نماز تھوڑا سا مسئلہ ہے چلا لیں گے۔ دوسرے پہ آپ نے کہا ہوگا کہ دبئی کی مارکیٹ تو ویسے اجازت نہیں دیتی کہ ہم دھوکہ دیں، یہاں تو کم سے کم پہ ہی چلانا پڑتا ہے ورنہ تو کوئی آئے گا ہی نہیں دکان میں۔ تیسرے پہ معاملہ، اب سوچنے والی بات ہے، گھر جا کے سوچ لیجیے گا، شب جمعہ ہے، تھوڑا سا جاگیے گا، سوچیے گا، اس آدمی کی طرح کھلی آنکھیں چاہیے نہیں چاہیے، کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں، اس کو سوچ لیجیے گا۔